حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے ساتھ جو خاندان اہل بیت کی رشتہ داریاں ہیں، یہ بھی ایک طویل سلسلہ ہے. آج ایک وہ رجب بٹ نامی شیطان ہے ملعون، وہ بے شمار رجب بٹ پہ لعنت، بے شمار رجب بٹ پہ لعنت، بے شمار. اب اس خبیث نے یعنی اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم صحابی جو کاتب وحی ہیں، اور ایک نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی بہت سی قرابت داریاں ہیں، بہت سی نسبتیں ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر اوپر سے یعنی آپ کا سلسلہ نسب دیکھا جائے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو چوتھے دادا ہیں عبد المناف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ تیسرے دادا ہیں. تو اس طرح نسب کے لحاظ سے بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یعنی تعلق ہے. اور پھر آپ کی ہمشیرہ ام حبیبہ، یہ ام المؤمنین ہے، حضور کی زوجہ محترمہ ہے. پھر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چھوٹی بہن، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں تھی. اور اس طرح حضرت امیر معاویہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم زلف بھی ہیں، یعنی ایک یہ بھی جو ہے وہ نسبت حاصل ہے. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جو تھی ہند، حضرت علی کے چچا زاد بھائی کے بیٹے حارث بن نوفل کے نکاح میں تھی. اس لحاظ سے بھی اہل بیت اطہار کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں اور بھی ہیں. یعنی یہ ایک طویل سلسلہ ہے رشتہ داریوں کا. آج کوئی رشتہ داری نہ ہو، سب سے بڑا جو رشتہ ہے، تعلق ہے، وہ ہے صحابی رسول ہونے کا. اگر خاندانی رشتہ کوئی بھی نہ ہو، سب سے بڑی نسبت صحابی رسول ہونے کی ہے، جس کے بارے میں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے اللہ نے میرے اصحاب چنے. اس چناؤ میں بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. پھر کتابت وحی کا سلسلہ جو تھا، اس میں اس بندے کو یہ کام دینا تھا کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد ہو. تو یہ باقاعدہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبریل امین کے مشورے کے ساتھ اور اللہ تعالی کے بتانے پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا کتابت وحی کے لیے. یہ اہم منصب جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیا. جس ذات کے اوپر، جس شخصیت کے اوپر میرے نبی اتنا اعتماد کریں اور جو کتابت وحی کے لیے اللہ کا بھی انتخاب ہو، آج اس ہستی کے بارے میں ہرزہ سرائی کرنا اور تان و تشنیع کرنا اور معاذ اللہ ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ جس کے دل کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہے، محبت رسول ہے، وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جس کی پیدائش میں ایک بندے نہیں پورے محلے کی کاوش ہو، وہی یہ کام کرے گا. حلالی کبھی بھی نہ حضور کی آل کا گستاخ ہو سکتا ہے، نہ کسی صحابی کا گستاخ ہو سکتا ہے. اس لیے ہم اداروں کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کل کو پھر کوئی معاملہ بن جائے تو پھر کہتے ہیں کہ قانون کا راستہ اختیار کرنا تھا. اس لیے ہم یہ بارہا ہمارے علماء بھی یعنی فتووں کے ذریعے سے اور باقاعدہ کانفرنسنگ کر کے اب اداروں کو یہ باور کرا رہے ہیں. ایک وہ شہنشاہ نامی جو خام خواہ کا شہنشاہ بنا ہوا ہے، اس نے حضرت انبیاء اکرام کی شان میں گستاخی کی اور معاذ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ آپ کا مقام نبیوں سے بھی زیادہ ہے. نبیوں کی شان میں توہین کرنا سری کفر ہے، سری کفر بکے جا رہے ہیں اور ادارے بالکل خاموش ہیں. باقاعدہ اس کو جو ہے وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور ادھر یہ رجب بٹ نامی یہ خبیث، پہلے اس نے 295 جو قانون ہے اس کے خلاف ہرزہ سرائی کی، اس پہ تان و تشنیع کیا، پھر باہر بھاگا، پھر جو ہے وہ معافیاں مانگی اور اب جو ہے وہ صحابی رسول کے اوپر تان و تشنیع کر رہا ہے. ہم اداروں کو کہتے ہیں کہ جو اس کی شرعی قانونی سزا بنتی ہے وہ سزا دے کے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے. کیا آپ سارے اس بات کی حمایت کرتے ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
کیا آپ سارے اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں کہ وہ رجب بٹ نامی گستاخ جس نے صحابی رسول کی شان میں گستاخی کی ہے اس کی جو شرعی قانونی سزا بنتی ہے وہ سزا دی جائے؟ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے گستاخوں سے محفوظ رکھے اور خالق کائنات ہمیں حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔